السلام علیکم، میرا نام ہے تحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسلام میں بدعادت کا رواج عام ہوا تو مسلمانوں نے یہود نصار کی نقل میں قبروں کو پختہ کیا، ان پر عمارات بنائی اور ان کی پرستش شروع کر دی، حالانکہ رسول اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے قبر کو پختہ بنانے، قبر پر بیٹھنے اور قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا۔ نبی کریم نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا القبور عن انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بیویوں نے ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس کا نام ماریہ تھا۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دونوں حبشہ کی سرزمین پر گئی تھی، انہوں نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، پھر اس میں یہ تصاویر بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ ان تمام احادیث سے واضح ہوا کہ انبیاء اور نیک لوگوں کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ان کی قبر پر کسی قسم کی عمارت قائم کرنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد فرماتے ہیں، ہم ناپسند کرتے ہیں کہ قبر پکی بنائی جائے یا اس کو لیپ کیا جائے یا اس کے پاس مسجد بنائی جائے یا کوئی نشانی رکھی جائے یا اس پر کتبہ لگایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو عیدگاہ میلہ گاہ بناؤ، اور مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اپنی قبر مبارک کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر میلہ لگائیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود کو بھی صرف وہاں جا کر پڑھنا ضروری نہ قرار دیا اور واضح کیا کہ درود جہاں بھی پڑھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیا جائے گا۔ اس صورتحال میں اس بات کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے کہ دیگر نیک بزرگ افراد کے مقام و مرتبے میں غلو کرتے ہوئے ان کی قبروں پر میلے اور عرض منعقد کیے جائیں اور پھر ان کو سرہی دین سمجھا جائے۔ نبی کریم نے فرمایا، بے شک سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو زندہ ہوں گے اور ان پر قائم ہوگی قیامت، اور وہ لوگ جو قبروں کو مسجد بنا لیتے ہیں۔ دین میں غلو سے بچ کر رہو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو ہی نے ہلاک کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، تم میری تعریف کرنے میں حد سے نہ گزر جانا جیسے نصار عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے۔ میں صرف اس کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ نبی کریم نے فرمایا، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، ان اقوام پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے جملہ میں لوگوں کو روکا گیا ہے کہ وہ آپ کی قبر پر حاضری دے کر طرح طرح کی بدعادت اور شرکیہ اعمال میں پھنس نہ جائیں۔ جو شخص ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں جانے کا شرع نے حکم نہیں دیا اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کا طالب ہو، یا نماز پڑھے یا دعا کرے یا قرآن کریم کی تلاوت کرے یا کسی قسم کا ذکر الہی کرے یا کوئی اور عمل صالحہ کرے تو شریعت مطہرہ اسے باطل اور معصیت قرار دیتی ہے، البتہ اگر اتفاقاً وہاں سے گزر ہو تو اپنے لیے اور ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرے، ان کی سلامتی کی دعا کرے جیسا کہ سنت کا طریقہ ہے، تاہم اس نیت سے جانا کہ دیگر جگہوں کی نسبت وہاں دعا زیادہ قبول ہوگی ممنوع ہے۔ امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں، مزاروں کو آباد کرنے والے غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور غیر اللہ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مزاروں کو اپنا گھر نہیں کہا جبکہ مسجدوں کو اپنا گھر کہا۔ پس مزارات مشرکین کے گھر ہیں، اس لیے تو قرآن مجید میں کوئی ایسی آیات موجود نہیں جس میں مزاروں کی تعریف کی گئی ہو
اور نہ حدیث رسول اللہ میں ان کی تعریف پائی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا مسجد نبوی میں ہونا اس بات پر قطعاً دلیل نہیں کہ ہم قبروں پر مسجدیں بنانا شروع کر دیں یا ہم مسجدوں کے اندر قبریں بنانے لگیں، کیونکہ نہ آپ نے خود اس چیز کا حکم دیا تھا اور نہ آپ کے صحابہ نے آپ کی قبر پر مسجد میں بنائی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ام المومنین عائشہ کے حجر مبارکہ میں بنائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نبی جہاں فوت ہو اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کی وفات اس حجرے میں ہوئی، اسی لیے آپ کو وہیں دفنایا گیا تھا۔